السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے اور بابرکت صفحات میں سے ایک نہایت اور اہم باب آج ہم کھولنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا باب جو نہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے بلکہ نکاح کی عظمت، ازدواجی محبت اور روحانی تلاش کا نمونہ بھی ہے۔ یہ قسط 3 بنیادی موضوعات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، ایک مقدس اور انقلابی فیصلہ۔ نمبر 2، ازدواجی زندگی، محبت، اعتماد اور دینداری کا حسین امتزاج ہے۔ نمبر 3، غار حرا، نور کی تلاش، تنہائی میں تفکر، غور و فکر اور وحی کی تمہید۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت عقل مند، باوقار اور معاشرتی مقام رکھنے والی خاتون تھیں۔ وہ خود ایک کامیاب تاجرہ تھیں جن کا اخلاق، وقار اور دانائی پورے مکہ میں معروف تھی۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی سفر پر اپنے غلام میسرہ کو بھیجا اور واپسی پر میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی ایمانداری، نرم خوئی اور اخلاق کریمہ کا تذکرہ کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و عقیدت کی چنگاری جاگ اٹھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ لیا۔ آخر کار اس بابرکت نکاح کی تقریب نہایت سادگی، وقار اور محبت کے ماحول میں مکمل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال، لیکن عمر کا یہ فرق محبت، وفا یا ہم آہنگی میں کبھی رکاوٹ نہ بن سکا، بلکہ یہ نکاح دین، اخلاق، عزت اور محبت پر قائم ایک مثالی رشتہ ثابت ہوا۔ ایک ایسا رشتہ جو آج بھی ہر مسلمان جوڑے کے لیے مشعل راہ ہے اور مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے حضرت خدیجہ سے سب سے زیادہ غیرت محسوس ہوئی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہ تھیں بلکہ ایک سچی مومنہ، ایک وفادار شریک حیات اور ایک حوصلہ بخشنے والی ہمسفر تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے سفر پر نکلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، جب آپ پر غور و فکر غالب ہوا، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مرحلے پر سکون، پیار اور دلاسے کا سایہ عطا کیا۔ ان کا گھر سکون اور محبت کا گہوارہ تھا، روحانیت اور برکت کا مرکز تھا، دین کی خدمت کا آغاز گاہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور یوں اسلام کی پہلی مومنہ ہونے کا اعزاز پایا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو آپ کو دنیاوی شور، بت پرستی، ظلم اور اخلاقی پستی سے کراہت ہونے لگی۔ دل حق کی تلاش میں بے چین ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر واقع غار حرا کا رخ کیا، ایک چھوٹی سی خاموش سی جگہ جہاں نہ مال و دولت کی فکر تھی، نہ شہرت دنیا کی چاہت تھی، بلکہ صرف اللہ کی طرف رجوع اور انسانیت کی فلاح کی سوچ تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں اکیلے رہتے، زاد راہ لے کر جاتے، عبادت کرتے، غور و فکر کرتے۔ یہ وہ لمحات تھے جو آنے والی وحی کی تمہید تھے۔ یہی تنہائی، یہی خلوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت کا ابتدائی مرحلہ تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، ازدواجی رشتہ صرف دنیاوی نہیں، روحانی اور اخلاقی رشتہ بھی ہے۔ نمبر 2، محبت اور وفاداری ازدواجی زندگی کا زیور ہے۔ نمبر 3، خاوند اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا اور مددگار بننا چاہیے۔ نمبر 4، تنہائی اور تفکر، غور و فکر انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مقصد اور غور و فکر کا پہلو شامل کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت ہو، ہمارے دلوں میں سکون ہو اور ہماری زندگیوں میں برکت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ازدواجی رشتوں کو دین، محبت، عزت، وفا اور صبر کی بنیاد پر قائم کریں، اور تنہائی میں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے پہلی وحی کا نزول، جبرائیل علیہ السلام کا پہلا پیغام اور نبوت کا آغاز۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا ایمان، محبت اور وقار عطا فرما۔ ہمیں ایسے شریک حیات عطا فرما جو دین میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کو سکون، برکت اور دین سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔